مومنین اعلان سماعت فرما لو 19 رجب المرجب کو مجلس زائد امرہ کلام امرہ خود اتھے مجلس مرکزی امام بارگاہ مرد نام والا ذاکرین علماء خطاب فرمان دے تمام مومنین نے شرکت استدائے اور 6 ذی الحجہ دے مجلس جڑی مرکزی امام بارگاہ مسافر شاہ موجیاں نے چندی ہے وہ 22 نومبر کو گورنمنٹ کر دیتی گئی ہے جدے پڑھنا لے ذاکر سید اقبال حسین شاہ بجاڑلا ذاکر سید علی رضا داؤد خیر جناب ذاکر عمران عباس دوبی آف لاہور ذاکر ذریت عمران شرازی ذاکر خطیبی علی محمد علی ناصر آل حسینی آف تلاڑا تمام مومنین لگے شرکت استدائی 22 نومبر مجلس سے موجیاں لے امام بارگاہ مسافر شامل جی 5 ربیع الاول نو ڈنگے چک مجلس سے جدے ملک دے نام بار ذاکرین علماء خطاب فرمان دے مومنین لگے شرکت استدائی جڑے جی پیچھے بیٹھے ہو تسی بہت مہربانی تھوڑی صبح دے تھکے ہو لیکن تھوڑا پلیز اگے آ جاؤ تاکہ مجلس کا ماحول خوبصورت ہو جائے میں انتہائی اپیل نال سب جگہ گزارا مہربانی کرو تھوڑا اگے آ جاؤ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات جی میں کہہ دیں باہر جڑے مومنین کھڑے نے انہاں کے انتہائی اپیل ہے مہربانی کرو بارگاہ دے اندر تشریف لاؤ رضوی صاحب ممبر تے جلوہ فروز نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا جہاں پر شرک تھا بت تھے وہاں آخر فضا کیا تھی اور رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب غذا کھائیں ارے ابو طالب جو کافر تھا محمد کی غذا کیا تھی نعرہ حیدری نہایت ادبناک ملتمس خطیب علی محمد وکیل ولایت علی ابن ابی طالب جناب علامہ محمد عباس رضوی آف رسول اللہ تھوڑے سامنے ذکر علی محمد پیش فرماتے ہیں بسم اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول نعرہ حیدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا سید الزہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانکتر الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمہ البشر یهو اقرب یا محمد یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے مدد کر دیں سیدزادیں کر لیں السلام علیکم یا علی مدد مومنین میں سید ہوں مری سے آیا ہوں شاہ صاحب نے کہا بندے نہیں ہیں یہ میرے نصیب مجھے اگر مولا نے کچھ دینا ہوا تو آپ میں سے ہی آپ ہی بہت زیادہ ہیں میرے لیے میرا جوان بیٹا ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا علاج کروانے کے لیے مری میں آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر عباسی ہیں وہ لعین جو سادات کے ازل سے دشمن ہیں انہوں نے جب میرے گھر پہ علم دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تم سے تو بات کرنے سے ہمارا نکاح ٹوٹ جاتا ہے ہمارے پیسے جلد از جلد واپس کرو یقین میں نے در در کی ٹھوکریں کہا کہ ان کا ادھار واپس کیا تقریباً 77,000 روپیہ میرا ابھی بھی باقی ہے وہ ادھار تو میں واپس کر رہا ہوں پر میرے گھر کے حالات ایسے ہو گئے کہ میں اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے قابل نہیں شہزادہ علی اکبر کا واسطہ میرے ساتھ تعاون
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء هو الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ صلوات پڑھیے بلند آواز آج کی صف اداء صف انتظار اور اس پر حاضر تمام مومنین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب ہے۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، ارشاد باری ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو وآمنوا برسولہ اور پھر رسول پر ایمان لاؤ یؤتکم کفلین من رحمتہ تو پھر میں تمہیں اپنے نور کے 2 حصے عطا کروں گا۔ ترجمہ سنیں گے تو آپ کو عجیب لگے گا کہ خطاب بھی ایمان والوں سے ہے اور مالک فرما رہا ہے ایمان والوں تقوی اختیار کرو وآمنوا برسولہ اور پھر رسول پر ایمان لاؤ۔ یعنی جو مومنین کہلواتے ہیں ان سے اللہ کہہ رہا ہے کہ متقی بن جاؤ اور پھر رسول پر ایمان لاؤ۔ جب ایمان لے آؤ گے تو پھر جنت کا وعدہ نہیں، کوثر کا نہیں، طوبہ کا نہیں، مالک فرما رہا ہے پھر میں تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا کروں۔ پہلے یہ دیکھ لیں کہ اللہ ایمان والوں سے کیوں کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو جب ہیں ہی وہ ایمان والے۔ تو جو بندے کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اللہ ان سے مخاطب ہے کہ تقوی اختیار کرو، تو تقوی ظاہری طور پر بندے اسے کہتے ہیں جو نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، خمس ادا کرے، حکم امام پہ جہاد کرے، تولا کرے، تبرہ کرے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، تو اسے بندے متقی کہتے ہیں۔ بندہ بہت بڑا نمازی ہو تو بندے سمجھتے ہیں صاحب تقوی ہے، اس کی گواہی بھی لے لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ مسجد کی دیوار پھلانگ کے فجر کی اذان بھی دے نا تو پھر بھی بندے اسے متقی نہیں سمجھتے، چور سمجھتے۔ اگرچہ اذان ہی دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے جو دروازہ چھوڑ کے آتا ہے پھر اسے متقی نہیں سمجھا جاتا۔ اور پھر قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ وَاتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں دروازوں کے رستے آؤ، دیواروں کے رستے نہ آؤ۔ گھر ہندو کا ہو، سکھ کا ہو، عیسائی کا، مجوسی کا، دہریے کا، گھر کسی کا بھی ہو تو حکم ہے کہ اس کے دروازے سے رستے آؤ، دیوار پھلانگ کے نہ آؤ۔ جب کسی بھی غیر مسلم یا کسی بھی انسان کے گھر میں جانے کے لیے دروازے کی ضرورت ہے، جو دیوار پھلانگے وہ متقی نہیں ہے، تقوی یہ ہے کہ دروازے کے رستے جاؤ۔ تو پھر رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا جو علی چھوڑ کے محمد تک جائے وہ نماز میں مر بھی جائے تو متقی نہیں۔ جی آپ سلام۔ جی
حق ہے۔ چونکہ مجھے حکم ہے کہ میں تھوڑی دیر فضائل بھی پڑھوں تو 2-3 فکرے آپ سن لیں، پھر اس کے بعد چونکہ مجھے بھی سفر درپیش ہے اور پھر اختتام مجلس ہے، آپ بھی صبح سے بیٹھے ہیں، موسم بھی ایسا ہے، آپ کا حوصلہ بھی ہے۔ مالک فرما رہا ہے جب تم علی کے ذریعے رسول تک آؤ گے نا، بیٹے میری طرف دیکھنا، جب علی کے ذریعے رسول تک آؤ گے تو پھر کیا جنت دے گا؟ فرمایا یوتیکم کفلین من رحمتی، پھر میں تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے دوں۔ تو یہ رحمت کون سی ہے جس کے وہ 2 حصے دے گا؟ پہلے رحمت تلاش کریں، تو یہ روٹی نہیں ہے کہ جس کے اللہ 2 حصے کر کے دے دے گا، یہ مکان نہیں ہے جس کے 2 حصے کر کے دے دے گا، یہ زندگی نہیں ہے جس کے 2 حصے کر کے دے دے گا۔ پہلے رحمت قرآن سے تلاش کرو کہ اللہ کی نظر میں رحمت ہے کیا؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے اپنے حبیب کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو 2 حصے رسول کے کیسے ہو گئے؟ رسول کی زندگی کے 2 حصے ہیں، جتنے حضرات مجھے دستیاب ہو آپ کو لطف آ جائے گا، چونکہ کوئی افراد موسم کی وجہ سے اٹھ گئے، کافی دیر سے بیٹھے ہیں تو ہو جاتا ہے ایسا۔ مصطفیٰ کی زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک حصے کا نام ہے صلح حدیبیہ کا قلم، ایک کا نام ہے خیبر کا علم۔ مصطفیٰ نے 2 وراثتیں چھوڑی ہیں، ایک حدیبیہ کا قلم ہے، ایک خیبر کا علم ہے۔ بندے سمجھ رہے تھے کہ رسول کسی کو قلم دیں گے کسی کو علم دیں گے، مگر چشم فلک نے دیکھا ہے کہ جس ہاتھ میں حدیبیہ کی صلح کا قلم تھا اسی میں خیبر کی فتح کا علم تھا۔ بس ایک فکرہ اور سن لیں، جو رسول کے لیے لڑتا رہا وہی رسول کے لیے لکھتا رہا۔ رسول کے لیے لڑے بھی علی، رسول کی جگہ پہ لکھتے بھی علی رہے۔ علی نہیں لکھا، رسول نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو مارتے تھے۔ عقیدے والے بندے اس فکرے کا لطف لیں گے، اسے اپنے ہاتھ سے لکھنے اور لڑنے کی ضرورت ہی نہیں، جس کی طرف سے لکھنے اور لڑنے کے لیے خود اللہ کا ہاتھ موجود ہے۔ جی آپ سلامت رہیں۔ قریب آ جاتے ہیں، اور خیبر کی فتح کا علم بھی علی کو ملا، حدیبیہ کا قلم بھی شہزاد میرے مولا علی کو ملا۔ اور جب میرے مولا علی نے وراثت بانٹی ہے تو علی نے ایک بیٹے کو قلم دیا، ایک کو علم دیا، حسن کو قلم دیا، حسین کو علم دیا۔ بزرگ کچھ میرے سامنے ہیں، یہ دعا کر دیں گے میرے سفر کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، سامنے باب الحوائج کے جھولے کی شبی پڑی ہے، اس کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ حسین نے جو کام علم سے دیا ہے حسن نے وہی قلم سے دیا۔ بہت اچھے، کیا کہنے آپ کے، حسین نے۔ اور یہ جو آپ علم سمجھتے ہیں، یہ ہمارے گھر پہ جو ہے نا، یہ علم نہیں ہے، یہ شبیہ علم ہے۔ ہم جو نکالتے ہیں یہ مرتجز نہیں ہے، یہ شبیہ مرتجز۔ ہم جو تابوت نکالتے ہیں وہ تابوت نہیں، شبیہ تابوت ہے۔ ہم تو شبیہ بناتے ہیں، کچھ بندے سمجھتے ہیں شبیہ نہیں بنانا چاہیے تو ان کا اعتراض بھی دور کیے دیتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا شبیہ نہیں بنانا چاہیے، وہ ذرا تاریخ کا مطالعہ کر لیں۔ چوتھے آسمان پہ گھر ہے بیت معمور، اس کی شبیہ کعبہ جو زمین پہ جناب جبرائیل نے بنائی تھی۔ جو شیعوں کے شبیہ بنانے کو بدعت کہتے ہیں، وہ خود ایک شبیہ کے طواف کو حج مانتے ہیں۔ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہاں یہ شبیہ علم ہے۔ اور میں علم کی حقیقت ایک حدیث قدسی پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ حدیث قدسی میں اللہ کے نزدیک علم کیا ہے۔ حدیث قدسی میں مالک فرما رہا ہے ان اللہ نصب علیا علما بینہ و بین خلقہ، کہ اللہ نے علی کو علم کے طور پہ اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان نصب کیا ہے۔ جو ایمان لے آیا وہ مومن ہے، من انکرہ ہوا کافرہ، جس نے علی کا انکار کیا وہ کل بھی کافر تھا آج بھی کافر ہے۔ حقیقی علم ذات علی، اور بادشاہ نے علم حسن کو دیا، قلم حسن کو دیا، علم حسین کو دیا۔ کئی بندوں کے ذہنوں میں ہے ایک اصطلاح بولی جاتی ہے حسن شہزادہ امن ہے، اور بندے سمجھتے ہیں کہ حسین لڑے ہیں حسن نہیں لڑے، تو وہ بندے غلطی پر ہیں۔ حسین سے لوگ لڑے ہیں،
حسن سے نہیں لڑے. توجہ فرمائیے. نہ حسین لڑنے گئے تھے. ویسے تو یہ سارے ہی شہزادگان امن ہیں. جس بادشاہ نے آنا ہے انہوں نے بھی امن کے لیے آنا ہے. وہ بھی امن ہی پھیلائیں گے, زمین پہ امن قائم کریں گے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, بندے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ حسن بادشاہ خوبصورت تھے, دسترخوان تھا, نازک تھے, لیکن بات شجاعت انہوں نے میرے مولا حسن کی نہیں سنی. صفین کے میدان میں جب مخالف فوج نے دریا پہ قبضہ کر لیا تو میرے مولا علی نے فرمایا جاؤ حسن دریا کا قبضہ لو. جب مولا نے فرمایا حسن دریا کا قبضہ لو تو مالک نے مالک سے کہا, آپ سن گئے, میں کہہ گیا ہوں, مالک اشتر نے مالک کائنات سے کہا مولا کتنے بندے بھیجوں حسن کے ساتھ؟ فرمایا حسن کے ساتھ بندے بھیجنے کی ضرورت نہیں, میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں. حسن نے نیام سے تلوار نکالے بغیر فرات کے کنارے پہ گھوڑا دوڑا کے لشکر کو بھگا کے فرات کا قبضہ لے لیا. جب حسن فرات کا قبضہ لے چکے تو مالک اشتر کہنے لگے مولا جو اکیلا لڑے بغیر فرات کا قبضہ لے لیتا ہے اسے لڑنے کی اجازت دیجیے. امیر المومنین علی بادشاہ مسکرا کے فرماتے ہیں حسن کو لڑنے کی اجازت دوں. جی بادشاہ حسن کو لڑنے کی اجازت دے. مولا فرماتے ہیں مالک تم نہیں چاہتے حسن لڑے اور زمین پہ کوئی سانس لینے والا باقی رہ جائے. یہ میرے مولا حسن کی شجاعت. یہ میرے مالک حسن امیر کی شجاعت ہے. 2-3 فکروں کا میں نے وعدہ کیا ہے کہ مولا حسن کی میں فضائل آپ کو سناؤں. اور ایک فکرہ اور سن لیں. دشمن کے دربار, دشمن کے گھر کسی کو جانا ہو اور پتہ بھی ہو کہ یہ جانی دشمن ہے تو پھر بندے تیاری کر کے جاتے. 2 نوکروں کے ساتھ حسن دشمن کے دربار گئے کیونکہ حسن بادشاہ کو اپنی شجاعت پہ اعتماد تھا. مالک جب تشریف لے گئے ہیں تو پھر مخالف نے چاہا کہ میں اپنی دولت کا رعب دکھاؤں. مخالف نے سونے کی اشرفیوں کے ڈھیر لگا دی مولا حسن کے سامنے کہ یہ آپ کا ہے, تاکہ حسن پہ روب پڑ جائے. اللہ کے روب پہ روب ڈالنا چاہتا تھا. کیا بات ہے آپ کی, اللہ کے روب پہ روب ڈالنا چاہتا تھا. ہاں, سونے کی اشرفیوں کے ڈھیر لگا دیے. مولا حسن نے پھر اسے اس کی دولت کی اوقات بتائی. جب ایک موچی جوتا بنا کے لایا مولا نے فرمایا جوتا میرے پیروں میں رکھ دے, دولت اٹھا کے لے جا. مولا نے سمجھا دیا کہ حسن کے نزدیک اتنی اجرت تو میرا جوتا بنانے والے, اور بندے یہیں رک جاتے ہیں. جب وہ سونا اٹھا چکا نا, توجہ فرمائیے گا, مولا نے فرمایا لا کاغذ قلم لا. دشمن کے دربار میں محمد کے بیٹے نے کاغذ قلم مانگا. آپ سنیں گے تو میں پڑھوں گا نا. کاغذ قلم مل گیا. مولا نے سونے کے ڈھیر کے ساتھ ایک رسید لکھ کے دی. حاکم نے پوچھا یہ رسید کس کی ہے؟ فرمایا یہ رسید کائنات میں صرف ہم ہی دیتے اور کوئی دے ہی نہیں سکتا. علی کے بیٹے بتاؤ یہ رسید ہے کس کی؟ فرمایا یہ چونکہ جتنا سونا تو نے دیا ہے یہ میری جوتی کی قیمت ہے نہیں. آپ نے غور نہیں فرمایا, جتنا سونا تو نے دیا ہے یہ میری جوتی کی قیمت ہے نہیں, میں نے جوتی کی قیمت کے طور پہ اسے جنت لکھ کے دی ہے. آپ جی ہیں, سلامت رہیں. بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی. سننے والے تھوڑے بھی ہوں, اچھا سنیں تو لطف آتا ہے پڑھنے میں. آپ نے سنا اچھا ہے. پھر بندے یہ سمجھتے ہیں, نیاز حسین جاگیے گا. ایک صحابی ہیں میرے مولا کے, ان کا نام ہے حجر بن ادے. ادے بندے تلفظ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں حجر بن عدی نہ, تلفظ ہے حجر بن ادے. ادے عین دال یہ اور یہ کے اوپر ہے حمزہ, یہ حجر بن ادے. تو وہ حجر بن ادے وہ میرے مولا کے نوکر ہیں. یہ بچوں کو نہیں پتا کہ حجر کون تھا. میں شجرہ پورا پڑھوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. حجر بن ادے بن حاتم تائی, حاتم تائی کا پوتا تھا. ہاں, اس علاقے والوں یہ فکرہ یاد رکھنا, پوری کائنات کے سب سے بڑے سخی کا پوتا علی کے بیٹوں کا نوکر. جی آپ سلامت رہیں, جیتے رہیں آپ. پوری کائنات کے سب سے بڑے سخی کا پوتا میرے مولا علی بادشاہ کے بیٹوں کا نوکر تھا. اور یہ حجر میرے مولا حسن سے کہنے لگے مولا
آپ اجازت دیں تو شام پہ حملہ کریں، فتح کر لیں؟ فرمایا نہیں، حملہ نہیں کرنا۔ عرض کی مولا میں تو نہیں سمجھا حملہ کیوں نہیں کرنا؟ فرمایا میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں، میں حملہ کروں گا تو یقیناً میں ہی جیتوں گا، نہیں مارنا ابھی۔ مولا کیوں؟ فرمایا ابھی وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اگر میں نے سارے مار دیے، میری تلوار چلے گی تو سارے مار دے گی، اگر میں نے سارے مار دیے تو کل کو لوگ کہیں گے کہ حسن نے نمازی مار دیے۔ فکرہ یہی ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا، حسن نے نمازی مار دیے، حسن نے حاجی مار دیے، حسن نے جہاد کرنے والے مار دیے، حسن نے زکوٰۃ دینے والے مار دیے، تو حجر کہنے لگے مولا صبر کب تک کرنا ہے؟ یہ فکرہ اس فقیر کا یاد رکھنا، میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ حجر کہنے لگے مولا کب تک صبر کرنا ہے؟ فرمایا جب تک ان کی نسلوں میں چھپا ہوا یزید باہر نہ آ جائے۔ جی آپ سلامت رہیں، جب تک ان کی نسلوں میں چھپا ہوا یزید باہر نہ آ جائے۔ تو سمجھنے کی بات صرف یہ ہے کہ یزید نکال کے حسن نے دیا ہے، مارا حسین نے۔ یزید نکال کے حسن نے دیا ہے، مارا میرے مولا حسین بادشاہ نے۔ اور پھر ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، میں ایک وظیفہ آپ کو بتا جاؤں، نہ تو میں کوئی پیری مریدی مانتا ہوں، نہیں میں نہیں مانتا وہ، کیونکہ علی بادشاہ کے نوکر کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کسی اور کو پیر بنائے۔ ہاں میں پیری مریدی نہیں مانتا، سادات کا احترام ہے، عزت ہے، وہ احترام۔ ہاں یہ جب بزرگ نعرے لگاتے ہیں نا مجلس میں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جب علی کی ولایت دل میں ہو تو پھر عمر کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ بوڑھے بیٹھے ہیں نا تو بوڑھے نعرہ لگا رہے ہیں، بزرگ لگا رہے ہیں، تو پھر اب تو جوان بھی لگائیں گے۔ یہ دیکھ لینا، یہ مجلس حسین کا قاعدہ ہے، 5 سال کا بچہ 80 سال کے بوڑھے کے ساتھ بیٹھا ہے۔ یہ حسین کی یونیورسٹی ہے کہ یہاں سارے ہم عمر نہیں ہوتے، یہاں 5 سال کا بچہ 80 سال کے بوڑھے کا ہم جماعت ہوتا ہے۔ میں وظیفہ آپ کو بتا جاؤں تو میں نہ کوئی درویش ہوں، نہ کوئی فقیر ہوں، نہ توجہ، مولا کے نام کے بھکاری ہیں، گداگر ہیں، وہ 4 لفظ مالک نے عطا کر دیے، وہ ممبر پہ کہتے ہیں، بولنے کا سلیقہ وہ جسے چاہیں سکھا دیتے ہیں، زبان والے تو بول ہی لیتے ہیں، وہ جب چاہیں تو ان کے ہاتھوں پہ پتھر بھی بول لیتے ہیں، وہ جس سے چاہیں اپنی تعریف کروا لیتے ہیں۔ میں ایک وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں، جس کے گھر سے آفت نہ جاتی ہو، وہ دسترخوان لگائے مولا حسن کا۔ اور دسترخوان ضروری نہیں ہے بندہ یہ سوچنے لگے میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، میں دسترخوان کیسے لگوں؟ تو میں اسے سمجھا دیتا ہوں، جتنی توفیق ہے نا، نمک ہے نا، صرف نمک رکھ لو اور اس کا نام رکھو دسترخوان حسن، اس پہ بیٹھ کے دعا مانگ، میں ضمانت دے رہا ہوں قبول ہو جائے۔ اور یہ جو امیر آدمی ہے نا، امیر آدمی جو صاحب ثروت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، وہ زیادہ کھانے پکائیں اور دوستوں کو بلا کے نہ کھلائیں، غریب مومنین کو کھلائیں، نام رکھیں دسترخوان حسن۔ تو جب آپ دسترخوان حسن سجائیں گے تو مولا حسن آ جائیں گے، جب مولا حسن آئیں گے تو پھر اپنی درخواستیں پیش کر لینا، اور مولا حسن جب آتے ہیں تو رزق والا فرشتہ بھی ساتھ آتا ہے، اولاد والا بھی آتا ہے، بارش والا بھی آتا ہے، مولا وہیں پہ حکم دیتے ہیں۔ اور دسترخوان سج جائے تو پھر وہ عام جگہ نہیں رہتی۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حسن کے دسترخوان پہ آتا کون کون ہے، آؤ سن لو، یہ دسترخوان حسن کا ہے، ماضی بھی حال بھی بیٹھے ہیں، سلمان بلال بھی بیٹھے ہیں، خیرات کی خاطر چپ کر کے مریم کے لال بھی بیٹھے ہیں۔ جی آپ سلامت رہیں۔ میرے مولا حسن بادشاہ کے، اور حسن بڑے امیر ہیں۔ میں نے تعمیل حکم میں 2-4 فکر فضیلت کے کہے ہیں، بڑے امیر ہیں حسن۔ حسن اتنے امیر ہیں کہ حسن کے امیر بیٹے کی بارات لوٹنے میں 9 لاکھ فوج کو 3 گھنٹے لگ گئے۔ تابوت آنا میرے مولا حسن کا تابوت ہے۔ میں چند فکرے کہوں گا۔ یہاں پہ منڈی بہت دین کا علاقہ ہے، سمجھدار لوگ ہیں آپ، زرخیز زمینوں کے رہنے والے ہیں۔
کوئی بہت بڑا مقروض بھی مر جائے نا، بندے اس کا جنازہ نہیں روکتے. بسم اللہ کروں، آپ جی ہیں سلامت رہو. 28 سفر کی رات میرے مولا حسن کو زہر ملی. میں ایک اشارہ دے رہا ہوں اور آپ سے وعدہ لوں گا، آپ نے کتاب پڑھنا ہے، ڈھونڈنا ہے. حسین کو جو پہلا تمانچہ مارا ہے نا، وہ محمد ابن اشعث نے مارا ہے. اور حسن کو جو زہر دیا ہے نا، وہ جودہ بنت اشعث نے دیا ہے. یہ دونوں بہن بھائی ہیں. بندے کہتے ہیں شیعوں نے مارا. کتابیں پڑھنا اور دیکھنا کہ ان دونوں کی رشتہ داری کس سے ہے. یہ رشتہ دار کس کے ہیں؟ محمد ابن اشعث اور جودہ بنت اشعث. جودہ نے زہر دیا ہے میرے امام کو. زہر دے کے شربت میں زہر دیا میرے مولا کو، اور زہر دے کے کہنے لگی مولا اور پی لیں. فرمایا بس تیرا کام اس سے ہو جائے گا. کہنے لگی میں سمجھی نہیں. مولا نے فرمایا جو گھونٹ میں نے پیا ہے نا، قاسم اسی سے یتیم ہو جائے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، رو پڑے آپ. یہ میں پڑھ سکتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ زہر آیا کہاں سے تھا. یہ زہر وہیں سے آیا تھا جہاں سے ابن ملجم کی خاطر زہر میں بجھی ہوئی تلوار آئی تھی. نوجوان سمجھتے نہیں، دیکھتے نہیں، پڑھتے نہیں. 28 سفر ہے، 50 ہجری. حسین کے مدینہ چھوڑنے سے 10 سال پہلے 3 سال کے ہیں قاسم، جب میرے مولا حسن کو زہر ملا. آپ کی خاموشی بھی عزاداری ہے. جب میرے مولا حسن کو زہر ملا ہے تو جودہ کے حجرے سے مولا اٹھے ہیں. میں فکرہ کہوں گا پتہ نہیں کون سا بندہ ہے جو ہے کر سکے. پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، پوری کائنات کا سہارا دیواروں کے سہارے پہ چلا ہے. جزاک اللہ، مرحبا. پوری کائنات کا سہارا دیواروں کے سہارے پہ چلا. مولا چلتے ہوئے سیدہ مخدومہ عالیہ بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہا کے حجرے میں پہلا قدم رکھا. پہلا قدم رکھا کہ بی بی ام فروہ نے بستر بنا کے دیا. بستر بننا تھا، میں کیا فکرہ کہوں، بستر کی سلوٹیں بتا رہی تھی کہ زہر کتنا سخت ہے. شہزادی آپ کو سلامت رکھے. مولا بستر پہ تھے. آواز دے کے جب شہزادی نے پوچھا نا مولا ہوا کیا، فرمایا یہ نہ پوچھ ہوا کیا ہے، بتا قاسم کہاں ہے. میں نے فضائل چھوڑا اس لیے کہ میں آپ کو شہادت کے چند فکرے سنا سکوں. جب میرے مالک نے پوچھا نا بتا قاسم کہاں ہے، عموماً ممبر سے پڑھا جاتا ہے، کچھ مورخین نے بھی لکھا ہے، لیکن میں نہیں مانتا، میں ثابت بھی کر سکتا ہوں. بندے کہتے ہیں کہ شہزادی نے عرض کیا مولا قاسم سویا ہوا ہے، نہ آل محمد کے گھر میں رات کو نیند نہیں ہوتی نہ. بی بی عرض کرنے لگی مولا قاسم حسب معمول اپنے مصلی پہ نماز پڑھ رہا ہے. فرمایا اٹھا لاؤ قاسم کو اور اسے کہو میرے سینے پہ نماز پڑھے، تاکہ قاسم کو آج ہی پتہ چل جائے کہ گرم زمین پہ نماز پڑھتے کیسے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے یار، مالک آپ کو اپنی اولاد کے غم میں نہ رلائے. شہزادی تشریف لے گئیں. شہزادہ قاسم کو اٹھایا، بابا کے سینے پہ لٹایا، اور قاسم کہنے لگے بابا آپ کا سینہ بڑا گرم ہے. فرمایا قاسم اس حدت کی وجہ سے، اس گرمی کی وجہ سے چند لمحوں کے بعد تم یتیم ہو جاؤ گے. قاسم جاؤ اپنی پھپھیوں کو بتاؤ. سیدہ ام فروہ کہتی ہے مولا حکم دیں تو میں چلی جاؤں، قاسم جا کے بتائے گا. مولا فرماتے ہیں نہیں ام فروہ قاسم کو بتانا نہیں پڑے گا. قاسم کی میں حالت ایسی بناؤں گا،
میری بہن عالمہ غیر معلمہ ہے، قاسم کیا حلیہ دیکھے گی سمجھ جائے گی کہ 40 ہجری کے گزرنے کے 10 سال بعد گھر سے پھر کوئی جنازہ اٹھنے والا ہے۔ میں فکرہ کہوں گا اللہ کرے جوانوں کو سمجھ آ جائے۔ میرے مولا نے قاسم کا گریبان چاک کیا، آستینیں الٹی، سر سے مٹی اٹھا کے قاسم کے سر میں ڈالی۔ اور آدمی جوانوں دعا کرو نا، سر قاسم کا ہو تو مٹی بطول کے گھر کی دعا ہے۔ مولا نے مٹی ڈالی، فرمایا جا قاسم۔ اور ایک فکرہ سن لو نیاز حسین، میرے مولا بھیجنے سے پہلے فرماتے قاسم میری بہن کے دروازے کے آداب جانتے ہو نا؟ بابا کیا کرنا ہے؟ فرمایا دستک نہیں دینا، ہاتھ نہیں لگانا، دہلیز پہ بیٹھ کے نا آیت تطہیر پڑھنا۔ میری بہن عالمہ غیر معلمہ ہے، تیری آیت تطہیر پڑھنے سے سمجھ جائے گی۔ جو بندے ابھی تک ہائے نہیں کر سکے نا وہ اگلے فکرے پہ کر لیں گے۔ یتیم ہونے سے پہلے یتیموں کی طرح آئے۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ قاسم قصر تطہیر کے صحن میں چلتے چلتے شہزادی عالیہ کے حجرے کی دہلیز پہ بیٹھ کے قاسم نے آیت تطہیر پڑھی۔ بی بی مصلی سے اٹھ کے آواز دے کے کہتی اماں فضہ آواز قاسم کی ہے، انداز یتیموں والا ہے۔ دروازہ کھلا۔ میں ایک فکرہ کہوں گا، نیاز حسین جاگنا، اور کوئی بندہ ہائے کر سکے تو وہ تابوت کے استقبال میں ہائے کر لے۔ جب قاسم کو دیکھا نا تو شہزادی کی آواز ذرا بلند ہو گئی۔ شہزادی بلند آواز سے قاسم کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں قاسم یہ تیرے سر میں خاک کس نے ڈالی؟ بی بی کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ ام البنین کا لال اپنے حجرے سے بغیر نالین کے دوڑا۔ جناب عباس آ کے آواز دے کے کہتے ہیں سیدہ یہ میری زندگی میں بلند آواز سے کیوں بولی؟ فرمایا عباس سوال نہ پوچھ، قاسم کی حالت ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، جو ہائے کر کے رو سکے۔ آؤ جی بسم اللہ، آؤ ذرا قاسم کی حالت دیکھ۔ میرے مولا عباس نے بسم اللہ جی بسم اللہ عزاداری میں شامل ہونے کے لیے، اس تابوت پہ وین کرنے کے لیے، جس تابوت کو ابھی برآمد ہونا ہے، جس شبیہ تابوت پہ آپ روئیں گے جناب عابد ناصر صاحب، کوئی گریے میں رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی ربط نہیں ٹوٹتا۔ جس کے دل میں درد ہے نا وہ آنکھ سے بہہ جائے گا، ہاں جس کے دل میں درد ہے اس کی زبان سے بھی ہائے ہو جائے گی۔ مولا عباس نے جب قاسم کی حالت دیکھی تو مولا عباس زمین پہ بیٹھ کے قاسم امیر سے کہتے قاسم یہ حالت بنائی کس نے؟ چاچا یہ بابا نے خود بنائی ہے۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں عباس قاسم سے زیادہ سوال نہ کر، میرے ساتھ بھیا حسن کے حجرے کی طرف چل، مجھے کہیں کہیں سے ماں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، مرحبا، تیری جوانی سلامت رہے۔ شہزادی مولا عباس کے ساتھ بنو ہاشم کی حویلی کے حجرے کا ہر دروازہ کھل گیا، ہر حجرے کا دروازہ کھلا، ہر بی بی نکل آئی، ہر مسرور نکل آئی، ہر مرد نکل آیا، سارے بنو ہاشم۔ ایک فکرہ نیاز حسین سن لیں، جناب مولا حسن کے حجرے میں آ گئے، عباس ایک طرف کھڑے ہو گئے، سیدہ زینب سامنے سے بھائی کو دیکھنا چاہتی تھی۔ شہزادی جو ادب سنتے ہو، شہزادی بھائی کے پیروں کی طرف کھڑی ہو گئی۔ زہر ملا ہوا ہے، ٹکڑے نکلنے والے ہیں، تڑپنے کی حالت ہے۔ حسن امیر کی آنکھیں کھلی کہ علی کی بیٹی کو پیروں کی طرف کھڑا دیکھا۔ حسن نے پیر سمیٹنا شروع کیا۔ سبحان اللہ، مرحبا جی بسم اللہ۔ میرے مولا حسن نے پیر سمیٹے، مالک آپ کی زبان میں اور زیادہ تاثیر عطا فرمائیں۔ جب پیر سمیٹے تو سیدہ شریکت الحسین فرماتی ہیں حسن بھیا آپ پاؤں سیدھے کر لیں۔ آواز دے کے کہتے ہیں نہیں بابا بتا گئے ہیں تیرا مقام اتنا بلند ہے، تیرے طرف پاؤں نہیں کیے جا سکتے۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ شہزادی آ گئی بھائی کے سر کی طرف، جی جی بسم اللہ، میں نوکر ہوں، تیرا مقام اتنا بلند ہے تیری طرف پاؤں نہیں کیے جا سکتے۔ شہزادی بھائی کی فرمائش پہ بھائی کے سراہنے آئی، بھائی کا سر اپنی آغوش میں رکھا، حسین بھی پہنچ گئے۔ میرے مولا حسین بادشاہ کی موجودگی میں حسن امیر نے وصیتیں شروع کر دی۔ آپ چپ کر کے سن گئے، میں آرام سے پڑھ گیا۔ یہ تو پتہ اس ماں کو ہے نا
یہ تو پتہ عثمان کو ہے، کبھی آپ جائیں نا، جیسے کربلا جانے کی دعا کرتے ہیں نا، ویسے مدینہ جانے کی دعا کیا کریں۔ جب آپ مدینہ جائیں گے تو مسجد نبوی کے باب سیدہ کے سامنے کھڑے ہو کے نا جنت البقیع کو دیکھنا، آپ کو ایک قبر کے ساتھ 4 قبریں نظر آئیں گی۔ آپ کو بالکل ایسا لگے گا جیسے ایک ماں 4 یتیم لے کے آرام فرما رہی ہے۔ عزیزانو سنو گے، میرے مولا حسن نے وصیت کی، سب کے ہاتھ مولا حسین کے ہاتھ، سب کے ہاتھ مولا حسین کے ہاتھ، مولا حسین کا ہاتھ سیدہ زینب کے ہاتھ۔ جب سب کے ہاتھ مولا حسین کے اور مولا حسین کا ہاتھ سیدہ زینب کے ہاتھ میں آ گیا تو مولا حسن نے حجرے میں، اللہ کرے لفظ میں سمجھا سکوں، کسی کی سسکیوں کی آواز سنی ہے، جو پیچھے حضرات بیٹھے ہو، بتاؤں یہ کون رو رہا تھا؟ یہ عابد بھائی زمین پہ بیٹھ کے نا باب الحوائج میرا مولا عباس لکیریں کھینچ رہا تھا اور رو رو کے کہہ رہے تھے مولا حسن سارے حسین اور زینب کے حوالے، میں کس کے حوالے؟ قریب بلا کے مولا عباس کو ہاتھ سیدہ زینب کے ہاتھ پہ دے کے آواز دے کے کہتے آج کے بعد تو جان، نانا کی دستار جانے، یہ بھائی جانے۔ بس عزیزانو میرے مولا حسین قریب کھڑے تھے، بہن کی آغوش تھی کہ حسین نے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مولا کی شہادت کے بعد میں ایک فکرہ اور کہتا ہوں، شاید کسی بندے کی آنکھ پرنم ہو جائے۔ بتاؤں حسن کے کتنے ٹکڑے نکلے ہیں؟ حسن کے جگر کے اتنے ٹکڑے نکلے ہیں جتنے قاسم کے بدن کے ہوئے تھے۔ سید آپ کو سلامت رکھے، جو ہے کر کے رو سکے ہو، میں تو کوشش کروں گا تیری معاونت کر سکوں، تیری آواز بلند ہو سکے۔ بھائی کی شہادت کے بعد مولا حسین سیدہ زینب کو سیدہ زینب کے حجرے میں لے گئے اور آواز دے کے کہتے بہن جنت سے 2 کفن آئے تھے نا؟ جی بھائی آئے تھے۔ فرمایا دونوں نکال لاؤ۔ آپ سن گئے، میں پڑھ گیا، نہیں ہائے کر سکے، بہن دونوں کفن نکال لاؤ۔ شہزادی آواز دے کے کہتی بھئیہ ایک جنازے کے لیے تو ایک کفن چاہیے نا۔ مولا فرماتے ہیں ابھی دوسرے کفن کی سمجھ آ جاتی ہے، بس آخری فکرہ اسی دے میں تابوت منگوا لوں گا۔ انہوں نے جنازہ اٹھایا حسن کا جن کے پھر کسی نے نہیں اٹھایا ہے۔ ایک پایا حسین کے کندھے پہ، ایک پایا عباس کے کندھے پہ، ایک محمد حنفیہ نے اٹھایا، ایک عون بن علی نے اٹھایا۔ جنازہ گھر سے نکلا، اللہ کرے فکرہ سمجھا سکوں، جنازے کا رخ ہو گیا قبر نبی کی طرف کہ کچھ مسلمان جنازہ پڑھنے آ گیا ہے۔ جو بندہ ابھی ماتم نہیں کر سکا، کچھ مسلمان جنازہ پڑھنے آ گئے۔ اب لے آنا تابوت کو قریب۔ جب مسلمان جنازہ پڑھنے آئے تو آواز دے کے کہتے حسین بھائی کو واپس لے جا۔ جب کہنا بھائی کو واپس لے جا، عباس کے دونوں ہاتھ حسین کے پیروں پہ آئے، آواز دے کے کہتے ایک بار اجازت دے میں دیکھوں کون حسن کا جنازہ روکتا ہے۔ فرمایا لڑنا نہیں، حسن کا جنازہ اٹھا۔ ابھی چند قدم حسین جنازہ لے کے آگے بڑھے تھے کہ عزادارو ایک سفید رومال ہلا، 70 کمانوں سے تیر نکلے، وہ کفن جو سفید تھا وہ حسن کا سرخ ہو گیا۔ عزادارو پھر جنازہ گھر کی طرف چلا، نال حسین جاگنا، بہنوں کے درمیان حسین تیروں والا جنازہ رکھ کے آواز دے کے کہتے آج تیر نکال لو، آج تمہارے ہاتھ کھلے ہیں، کل میرے جنازے ماتم حسین۔